بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پوری دنیا کے میرے مسلمان بھائیوں، ماؤں بہنوں، بیٹیوں، سننے والے حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں حضرت لقمان علیہ السلام کی ایک حکایت، واقعہ خوبصورت عرض کرنے لگا ہوں۔ اس میں ہمارے لیے بہت زبردست سبق ہے، وہ بھی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کو جب ان کے آقا نے خریدا اور غلاموں نے ان کو حقیر سمجھا، ایک دن آقا نے سب غلاموں کو اپنے باغ میں بھیجا کہ باغ کے پھلوں کو توڑ کر لائیں۔ تمام غلاموں نے باغ میں پھل توڑ کر خوب شکم سیر ہو کر کھا لیا۔ چونکہ حضرت لقمان علیہ السلام کو حقیر سمجھ رہے تھے، ان سے بدلہ لینا تھا، یا ان کا حسد اور بغض ان کے دل میں تھا، تو اور آقا سے آ کر کہا، جب کہ آقا نے کہا تھا کہ پھل توڑ کر لاؤ، تو غلاموں نے کیا کیا، توڑا اور وہیں کھا لیا۔ تو آ کر آقا سے کہا کہ باغ کے پھلوں کو حضرت لقمان علیہ السلام نے کھا لیا۔ تو وہ جو آقا تھا، وہ جو سردار تھا، وہ ان کا جو مالک تھا، وہ لقمان علیہ السلام پر بہت ناراض ہوا کہ یہ تم نے یہ کیا کیا، میں نے تو توڑنے کا کہا تھا، تم نے کھا لیا، یہ سب جو ہے تمہارے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے آقا سے کہا کہ آپ اس الزام کی تحقیق کریں، میں نے نہیں کھایا، میں آپ کو ایک تدبیر بتاتا ہوں، اس کے ذریعے یہ حقیقت آپ پر منکشف ہو جائے گی کہ میوہ کس نے کھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کو بہت زبردست حکمت اور دانائی کی چیزیں بتلائی ہوئی تھیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ آقا نے کہا کہ وہ کیا تدبیر ہے، اب تدبیر حضرت لقمان علیہ السلام بتا رہے ہیں، اور کتنی زبردست تدبیر ہے۔ فرمایا آقا سے کہ آپ ایسے کریں کہ شکار کی تیاری کریں کہ ہم نے شکار پہ جانا ہے۔ استبل سے گھوڑا منگوا لیا، آقا گھوڑے پر بیٹھا، اور حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کریں کہ آپ شکار کے لیے صحرا کی طرف تیز چلیں، اور چلنے سے قبل یہ جتنے غلام ہیں، جتنے لوگ ہیں جو میرے ساتھ باغ میں گئے تھے، جنہوں نے مجھ پر الزام لگائے، ان کو سب کو گرم پانی پلا دیں، اور سب کو پیٹ بھر کر پانی پلانا ہے، شکم سیر ہو کر پانی پلانا ہے۔ تھوڑی دیر میں معلوم ہو جائے گا کہ مجرم کون ہے۔ الغرض جب غلاموں کو گرم پانی پیٹ بھر کر پلا دیا گیا، اور آقا جو ہے آگے گھوڑے پر تیز تیز دوڑ رہا ہے، اور پیچھے غلاموں کو بھی دوڑنا پڑا، تو جن لوگوں نے میوہ کھایا تھا، سب کو تیز حرکت کرنے کی وجہ سے، گرم پانی پینے کی وجہ سے، تیز حرکت کرنے کی وجہ سے قے ہو گئی، کیونکہ گرم پانی پی کر دوڑنے سے معدہ جو ہے اور گرم ہو گیا، اور راستہ بھی صحرا کا، ناہموار، نشیب و فراز والی جگہ، جس سے قے ہونا تو ضروری تھا۔ بس جیسے ہی ان کو قے ہوئی، ان کو الٹی ہوئی، تو میوہ صاف ظاہر ہو گیا۔ الٹی جب ہوئی، قے ہوئی، تو معدے سے، پیٹ سے جو قے نکلی ہے، وہ سارا میوہ جو کھایا ہوا تھا انہوں نے، وہ ظاہر ہو گیا، کیونکہ تازہ تازہ کھایا تھا۔ یعنی اتنا عرصہ گزرا ہی نہیں تھا کہ وہ معدے میں ہضم ہو کر آنتوں میں اتر جاتا، اور حضرت لقمان علیہ السلام کو قے ہی نہ ہوئی، کیونکہ ان کے پیٹ میں میوہ موجود ہی نہیں تھا، انہوں نے تو کھایا ہی نہیں تھا، باقی غلاموں نے تو خالی الزام لگایا تھا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی اس حکمت سے سب غلاموں کو شرمندگی اور ندامت ہوئی، اور ان کی حکمت سے آقا بہت خوش ہوا، اور یہ آقا کے سب سے زیادہ مقرب بن گئے، قریب والے لوگوں میں سے ہو گئے۔ تو ہمیں اس میں یہ سبق ہے کہ ہم بھی اپنے جگہ پر، اپنے کام کرنے والوں کے ساتھ، اپنے رہنے والوں کے ساتھ، اپنے جناب ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ حسد اور بغض رکھتے ہیں، اور ان کے لیے ایسی کوئی تدبیریں کر دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جب آپ دوسروں کے لیے کوئی غلط بات سوچیں گے، غلط کسی کے لیے کوئی کھڈا کھوتا ہے نا جی، وہ خود اس میں گرتا ہے، یہ بات بڑی مشہور ہے۔ تو اس لیے حضرت لقمان علیہ السلام کو تو اللہ نے حکمت و تدبیر و دانائی عطا فرمائی تھی، انہوں نے کیسے اپنے آپ کو آقا کے سامنے منوا دیا کہ میں مجرم نہیں ہوں، مجرم یہ ہیں۔ تو ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے، اس حسد سے، اس بغض سے، اس کینے سے اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے، ورنہ اگرچہ
اس وقت تو ایسی کوئی تدبیر کرنے والا ہمارے سامنے ہے ہی نہیں، اللہ کی ذات تو ہے نا، اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ضرور پکڑ لیتے ہیں۔ اور اب تو وہ وقت جا رہا ہے قرب قیامت کا کہ مکافات کا عمل بہت جلدی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت جلدی دکھا دیتے ہیں۔ پہلے ہم سنا کرتے تھے کہ وہ فلاں نے فلاں کے ساتھ ایسے کیا تھا، اتنے سالوں کے بعد اب اس کے ساتھ ایسے ہوا، اب آپ صبح کریں دوپہر کو آپ کے ساتھ ویسے ہی ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے دل کو ہم نے قلب سلیم بنانا ہے، دل کو صاف رکھنا ہے، دل کو جو ہے دوسروں کے حسد سے، بغض سے، کینے سے پاک رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہماری تمام عبادات کو بھی قبول فرمائیں گے اور اللہ تعالی ہمیں عزت بھی نصیب فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔